أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سورۃ العنکبوت کی ابتدا سے لے کر یہاں تک اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا، اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ اور ان کا مشن جو تھا جس کے لیے دن رات انہوں نے ایک کیا، اس کا تذکرہ کیا، ذکر خیر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اقوام کا بھی جو ان انبیاء کے ماتحت تھیں، جن کے اوپر ان نبیوں پر ایمان لانا فرض تھا، اور ان کا کیا انجام ہوا، کون سے لوگ کامیاب ٹھہرے اور کون سے ناکام ٹھہرے. یہ اللہ رب العزت نے اس بات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اب یہاں اپنا اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے تبلیغ اور دعوت کا مزید کام بڑھانے کے لیے اور آپ کو تسلی و تشفی دینے کے لیے مزید فرمایا کہ پیارے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھیں. بلا شبہ یہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے نماز، اور اس کو بہت بڑا ذکر کہا گیا ہے کیونکہ نماز میں اللہ رب العزت کی تسبیح، تقدیس، تحمید، تکبیر، تمجیدات اور اس کی بزرگی و برتری بیان کی جاتی ہے. نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے. نماز بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ بڑا خوبصورت تعلق بنا دیتی ہے. اس کے مخاطب بظاہر تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ساری امت کے لیے حکم ہے. انبیاء کرام تو اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء سے بڑھ کر مقام اور واضح اور نمایاں مقام ہے. آپ سے اعلیٰ شان والا، مقام والا نہ اس کائنات میں کوئی آیا ہے نہ آئے گا. یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو. یہ نماز بے حیائی سے، برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اس کی دو مفہوم مفسرین نے بیان، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے کہ نماز، ایک تو یہ ہے کہ اس کی تاثیر اس قدر ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ اس کی نماز اس سے تقاضا کرتی ہے کہ بے حیائی کے قریب نہ جا، برائی کے قریب نہ جا. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نا وہ سائیکل پہ جا رہا ہے، مولوی ٹیپ بندہ سی داڑھی رکھی، سائیکل پہ جا رہا ہے، آگے ایک عورت، وہ سائیکل ادھر کو کرتا ہے، عورت ادھر کو کرتا ہے، ادھر کو بالآخر سائیکل ٹکرا گئی. بس اوقات انسان نہ چاہتے ایسے ہو جاتا ہے. اس عورت نے کہا شرم نہیں ہوتی، اڑی اڑی بڑی داڑھی رکھی. کیونکہ یہ ہمارے پاس الفاظ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. تو اس نے آگے سے کہا اماں جی یہ داڑھی ہے، بریک نہیں. انہوں نے کہا جی بریک نہیں تو پھر رکھی کا تو. اس کی بات میں بھی ایک وزن ہے اس بڑھیا کی کہ یہ داڑھی تقاضا کرتی ہے کہ تو بے حیائی سے رک جا. یہ داڑھی تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کے حرام کاموں سے رک جائے. تو یہ نماز جس کا اللہ رب العزت نے مقصد یہ بیان کیا ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ایک شخص نے آ کر عرض کیا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، دن کو چوری کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو اس کی نماز کی برکت سے اس برائی سے دور کر دے گا. وہ برائی جو اس کے اندر گھر کر چکی ہے، اس کی تاثیر یعنی اس سے اس کی برائی کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ نماز کی برکات ہیں اور نماز کے فوائد ہیں. نماز کے جہاں اخروی فوائد ہیں، دنیا میں بھی بڑے فائدے ہیں. ہمیں اخروی فوائد کو مطمع نظر بنا کر نماز ترک نہیں کرنی چاہیے. نماز دین کا بنیادی ستون ہے، اور اگر ہم خود نمازی ہیں، گھر والوں کو نماز کا نہیں کہتے، ہم مجرم ہیں. اگر ہم خود
صوم و صلات کے پابند ہیں، اپنے ماتحت لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، ان کو نصیحت نہیں کرتے، تو ہم مجرم ہیں۔ چونکہ صرف خود امر بالمعروف کا پابند نہیں بننا، لوگوں کو بھی رغبت دلانی ہے، خود برائی سے نہیں رکنا، لوگوں کو بھی حکمت، دانائی اور پیار اور محبت کے ساتھ، یہ نہیں کہ لاٹھا جھپڑی ہوئے، بدتمیزی کے انداز میں، سخت لہجے کے ساتھ، نہیں، بڑی آہستگی، شائستگی، محبت اور پیار کے ساتھ۔ جناب ہارون، جناب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ آپ جا رہے ہو فرعون کے پاس، تو قولا لینا، اللہ نرم لہجے سے بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے یہ تمہارا نرم لہجہ اس کو متاثر کر دے، تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم دعوت دیں لوگوں کو دین کی طرف بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ بڑی مجلس میں اگلے بندے کو جھاڑ کر رکھ دیں، یہ دائی کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ تو یہ ذکر ہے، نماز اللہ رب العزت کی یاد ہے، تو قرآن کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس کی برکت اور اس کی تاثیر سے، برائیوں سے اور بے حیائی سے بچ جائے گا۔ اتلو، آپ تلاوت کیجئے، ما اوحی، جو کچھ وحی کی گئی، الیکا، آپ کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ آپ تلاوت کیجئے۔ کیا اس حکم کے پابند ہم نہیں ہیں؟ ہم تو بالاولیٰ پابند ہیں، کیونکہ یہ قرآن ہے جو انسان کو راہ راست دکھاتا ہے، یہ قرآن ہے جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ الیکا، آپ کی طرف جو وحی کی گئی آپ اس کی تلاوت کیجئے، من الکتاب، کتاب سے، یہ کتاب سے مراد الکتاب خاص قرآن کریم ہے، آپ اس کی تلاوت کریں۔ واقیم الصلاۃ، اور قائم کیجئے نماز۔ اب انبیاء کرام، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے مختلف نبیوں کے نام لیے اور ان کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ خود بھی نمازی بنیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی اس کے پابند بنیں، گھر والوں کو بھی حکم دیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز ہوتا تھا جب نماز کا وقت ہوتا، ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے آپ ہمارے لیے اجنبی ہیں، جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، آپ کی جو لگن ہوتی تھی وہ مسجد کی طرف ہوتی تھی۔ تو یہ ہمارا بھی طرز عمل بن جائے، ہم چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں سچے امتی بننا چاہیے۔ ان الصلاۃ، بلا شبہ نماز، تنہا، روکتی ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برے کاموں سے، ولذکر اللہ، اور البتہ اللہ کو یاد کرنا اکبر، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ رب العزت کا ذکر، اس کی تقدیس، اس کی تحمید اور اس کے ہی گیت گاتے رہنا۔ جب کوئی پوچھے بھائی کیا حال ہے، بڑی اللہ کی رحمتیں ہیں، بڑا ہی اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس نے بڑی کرم نوازیاں کی ہیں، یہ جائے کہ ادھر ادھر کی باتیں کریں یا ہوٹنگ اور مذاق کریں یا پھر آگے سے کوئی گالی گلوچ کریں یا کہیں جی ہاں 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 شرکیہ الفاظ بولیں، دیکھو جی فیض ہو گیا فلاں کا، نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ بات بات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو جب بھی اللہ رب العزت کا ذکر اپنا، جب بھی کسی سے مخاطب ہو تو اللہ کی یاد، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ واللہ، اور اللہ رب العزت، یعلم، جانتا ہے، ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو، وما علیہ الا البلاغ۔